بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے تقویٰ۔ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ڈرنے کے ہیں۔ دراصل تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف کھانا کے ہیں۔ تقویٰ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اور اللہ کے غضب و ناراضگی کے خوف سے ایسے طریقے اختیار کرنا کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ہمہ گیر جہد اور ہمہ وقتی کیفیت ہے جس کے ذریعے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بچا رہتا ہے اور اسی ڈر سے رضا الہی کی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے۔ تقویٰ کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے اور ایک انسان برائیوں سے بچا رہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقویٰ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی ہاردار جھاڑیوں کے جنگل سے بھی گزرے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں ہاردار جھاڑیوں کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ جھاڑیوں کے کانٹے مجھ سے الجھ نہ جائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھی ایک ہاردار جنگل ہے اور اس میں گناہ ہاردار جھاڑیوں کی طرح موجود ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان ہاردار جھاڑیوں یعنی گناہ سے بچتا رہے اور اپنے جسم کو سمیٹ لے تاکہ اس کا جسم گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، ذات راہ لے کر چلو، بے شک بہترین ذات راہ تقویٰ ہی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جو امن اور سکون کی بستی ہے۔ ہر طرف سے اس کو رزق فراخی سے ملتا تھا، مگر ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے، مگر ان لوگوں نے تکذیب کی اور ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بھی پرہیزگار بنو۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تقویٰ کا ادنا درجہ، یعنی اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ دوسرا اوسط تقویٰ، اس کا تعلق گناہوں سے باز رہنا ہے۔ اور تیسرا درجہ اعلیٰ تقویٰ، اور اس کا مقصد باطنی اصلاح ہے۔ تمام باتوں کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے جن اور انسانوں کو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ارشاد ہے کہ اللہ نے جن اور انسان کو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام نے تمام باتوں کا مقصد تقویٰ بتایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقویٰ مسلمانوں کا لباس ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کا لباس زیب تن کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے خوش ہو جائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے اچھا ہے۔ تقویٰ ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ اس کی ہم ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی دور سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتا ہے تاکہ دوران سفر
اس کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اسی طرح جب ایک مسلمان سفر آخرت پر روانہ ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا سامان لے کر ضرور جائے کہ آخرت کے سفر میں اسے کام آ سکے، اور یہ سامان تقویٰ ہے، تاکہ سفر آخرت میں روانہ ہونے سے پہلے تقویٰ کا سامان اپنے ساتھ لے لیا جائے، اور یہی زاد راہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اسلام میں عزت اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ایسا شخص جو تقویٰ میں بلند ہوگا، اس کا مرتبہ دنیا اور آخرت دونوں میں بلند ہوگا۔ ایسا شخص جو دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل کرے گا، اس کی بنیاد تقویٰ ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تقویٰ یعنی اپنا خوف سب سے زیادہ ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام آزمائشوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔